بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم جس محلے میں رہتے تھے وہ کافی پرانا محلہ تھا۔ کچے گھر اور زیادہ تر غریب لوگ رہتے تھے۔ ہمارے محلے میں چند سال پہلے ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تھا جسے آج تک کوئی بھول نہیں سکا۔ یہ کہانی آپ کو حیران کر دے گی۔ آکاش ہمارے محلے کا ایک لڑکا تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور پڑھا لکھا لڑکا تھا، لیکن اس کی شادی والی رات ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ اس کی شادی والی رات کوئی دلہن کو اغوا کر کے لے گیا اور اس کے بعد وہ دلہن کہیں بھی نہیں ملی۔ کوئی نہیں جانتا تھا وہ دلہن کہاں گئی، اسے کون لے گیا اور کہاں لے گیا۔ گھر والوں نے اور آکاش نے رو رو کر صبر کر لیا۔ اس واقعے کو 1 سال گزر گیا جب آکاش کے گھر والوں نے اس کی دوبارہ شادی کا فیصلہ کیا اور اس کی دوسری شادی ایک سدرا نامی لڑکی سے ہوئی۔ سدرا بہت اچھی اور خوبصورت لڑکی تھی اور آکاش کے ساتھ بہت خوش تھی۔ آکاش بھی بہت خوش تھا، مگر شادی کے 1 ہفتے بعد سدرا بھی اچانک غائب ہو گئی۔ جیسے آکاش کی پہلی بیوی شادی والی رات غائب ہوئی تھی، اس بار سب لوگ بری طرح پریشان ہو گئے اور آکاش خود بھی بہت پریشان تھا کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی دوسری بیوی یوں اچانک کیسے غائب ہو سکتی ہے؟ سدرا کے گھر والوں اور آکاش کے گھر والوں نے مل کر سدرا کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ آکاش نے ایک بار پھر اس حادثے کو قسمت کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیا، لیکن اس بار محلے والوں نے اس واقعے کو قسمت کا فیصلہ نہیں بلکہ آکاش کی بدقسمتی سمجھا، اور پورے محلے میں آکاش کے بارے میں طرح طرح کی باتیں مشہور ہونے لگی۔ کوئی کہتا آکاش پر عصیب ہے تو کوئی کیا کہتا آکاش پر جنات کا سایہ ہے اور وہی آکاش کا گھر نہیں بسنے دے رہے، اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے تھے کہ آکاش خود ہی اپنی بیویوں کو غائب کر رہا ہے۔ آکاش بہت شریف اور پڑھا لکھا لڑکا تھا، اس کے بارے میں ایسی باتیں سوچنے کو دل نہیں کرتا تھا، لیکن سچ کیا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ دوسری بیوی کے غائب ہو جانے کے بعد آکاش نے صبر کر لیا۔ آکاش کی ماں جس بھی گھر میں رشتہ لینے جاتی، ہر جگہ سے لوگ معذرت کرتے۔ آکاش نے 3 سال تک دوبارہ شادی نہیں کی، لیکن 3 سال بعد اچانک اس کا رشتہ ایک دوسرے محلے کی لڑکی نائلہ سے طے ہو گیا۔ چونکہ دوسرے محلے والے آکاش کی زندگی میں ہونے والے عجیب و غریب واقعات سے لا علم تھے، اس لیے انہوں نے آکاش کے ساتھ نائلہ کا رشتہ طے کر دیا، اور آکاش کے گھر والے بھی کافی ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں یہ رشتہ بھی ہاتھ سے نہ نکل جائے، اس لیے انہوں نے جلد ہی شادی طے کر دی۔ 2 ہفتے بعد شادی ہوئی۔ آکاش کی شادی پہ محلے کے کسی آدمی نے شرکت نہیں کی۔ نائلہ آکاش کی بیوی بن کر اس کے گھر آ گئی۔ سب خوش تھے، لیکن سب کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ ڈر تھا کہ نائلہ کے ساتھ بھی وہی حادثہ نہ ہو جائے جو آکاش کی پہلی 2 بیویوں کے ساتھ ہوا تھا۔ نائلہ بہت خوبصورت اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ اس نے آکاش اور اس کے گھر والوں کو دل سے قبول کر لیا، لیکن 1 مہینے بعد سب کو نائلہ کے کمرے سے ایک زوردار چینخ سنائی دی۔ جب سب گھر والے کمرے میں گئے تو نائلہ کمرے میں نہیں تھی۔ اس کے بعد نائلہ مکمل طور پر غائب ہو گئی۔ سب گھر والے نائلہ کو ڈھونڈتے رہے، یہاں تک کہ پولیس کو بھی بلایا گیا، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا کہ نائلہ کہاں گئی، اور نائلہ کا بھی وہی انجام ہوا جو آکاش کی دوسری بیویوں کا ہوا تھا۔ اس واقعے کے بعد تو محلے والوں کو 100% یقین ہو گیا کہ آکاش پر کوئی جنات کا سایہ وغیرہ ہے، اور لوگوں نے آکاش سے ملنا اور بات کرنا چھوڑ دیا، بلکہ محلے کے کچھ لوگوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ آکاش اور اس کے گھر والوں کو اس محلے سے نکال دیتے ہیں۔ اگر وہ اس محلے میں رہیں گے تو پورے محلے کو آسیب زدہ کر دیں گے، اس لیے محلے کے بزرگوں کے فیصلے پر آکاش اور اس کے گھر والوں کو اس محلے سے نکال دیا گیا تھا۔ آکاش نے اپنا پرانا گھر بیچ کر ایک نئے محلے میں گھر لے لیا تھا اور وہیں اپنے گھر میں رہنے لگے، لیکن مزے کی بات تو یہ ہے کہ آکاش اور اس کے گھر والے جس محلے میں شفٹ ہوئے تھے، اسی محلے میں ایک زرمینہ نامی لڑکی رہتی تھی۔ لڑکی تو خیر زرمینہ کو نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وہ 30 سال کی تھی، لیکن وہ اس قدر خوبصورت تھی
کہ 20 سال سے زیادہ نہیں لگتی تھی۔ زرمینہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ کافی ذہین بھی تھی۔ زرمینہ اور آکاش کی زندگی کی کہانی بالکل ایک جیسی تھی۔ آکاش جس نئے محلے میں رہنے لگا وہاں زرمینہ پورے محلے میں بدنام لڑکی تھی۔ اس کے محلے والوں نے زرمینہ کے بارے میں عجیب عجیب باتیں مشہور کر رکھی تھی، جیسے کہ زرمینہ کو جن ہے یا وہ اسیب زدہ ہے، لیکن زرمینہ ایک معصوم اور سادہ سی لڑکی تھی جو مفت میں ہی محلے میں بدنام ہو گئی۔ اور زرمینہ کے ساتھ ایسا اس لیے ہوا تھا کیونکہ زرمینہ کی پہلی شادی 2010 میں ہوئی تھی اور شادی کے دوسرے دن ہی زرمینہ کا شوہر کرنٹ لگنے سے مر گیا اور زرمینہ بیوہ ہو کر والدین کے گھر چلی گئی۔ اور اس واقعے کے بعد محلے کے لوگوں نے مشہور کر دیا زرمینہ منحوس ہے۔ اس کی منحوسیت کی وجہ سے اس کے شوہر کو کرنٹ لگا اور وہ پہلے دن ہی بیوہ ہو گئی۔ لیکن 1-2 مہینے یہ سب باتیں کرنے کے بعد محلے والوں نے زرمینہ کے بارے میں یہ باتیں بنانا بند کر دی۔ زرمینہ کے پہلے شوہر کی وفات کے بعد اس کے والدین نے زرمینہ کی 2013 میں دوبارہ ایک بہت بڑے بزنس مین سے شادی کر دی، لیکن قسمت کو شاید یہ بھی منظور نہیں تھا اور زرمینہ کا دوسرا شوہر ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مر گیا۔ زرمینہ بیچاری ایک بار پھر بیوہ ہو کر گھر چلی آئی۔ اس بار محلے والوں نے زرمینہ کو معاف نہیں کیا اور الٹی سیدھی باتیں بنانا شروع کر دی اور بیچاری زرمینہ کے لیے زندگی مشکل کر دی۔ میں بس ذات خود بہت ماڈرن اور آزاد خیال تھا اور اس سب کے لیے زرمینہ کو قصوروار نہیں سمجھتا تھا اور اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں تھا۔ زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اس وقت تو کم از کم میں زرمینہ کے بارے میں یہی سوچتا تھا۔ اس واقعے کو 4 سال گزر گئے، پھر بہت دیر تک زرمینہ کے لیے کوئی رشتہ نہ آیا۔ ایک دن اچانک کسی دوسرے محلے سے زرمینہ کے لیے رشتہ آیا اور زرمینہ کے والدین نے فوراً ہاں کر دی، اسی ڈر سے کہ کہیں محلے والوں کی باتوں کی وجہ سے یہ رشتہ بھی ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ 2018 میں ایک بار پھر زرمینہ کی شادی ہو گئی۔ یہ زرمینہ کی تیسری شادی تھی۔ زرمینہ محلے میں کافی مشہور تھی، اس لیے مجھے وقتاً فوقتاً زرمینہ کے قصے سننے کو ملتے رہتے تھے۔ میں جب بھی زرمینہ کے بارے میں سنتا مجھے زرمینہ سے ہمدردی ہوتی۔ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس میں زرمینہ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ قسمت نے زرمینہ کے ساتھ ایک بار پھر وہی کیا جو اب تک ہوتا آیا تھا۔ زرمینہ کا تیسرا شوہر بھی سیڑھیوں سے گر کر مر گیا اور زرمینہ ایک بار پھر بیوگی کا داغ لے کر والدین کے گھر آ گئی۔ اس حادثے کے بعد محلے والے لوگ زرمینہ سے دور رہنے لگے تھے۔ جہاں بھی زرمینہ کو دیکھتے گلی بدل لیتے، یہاں تک کہ زرمینہ کے اپنے والدین، اپنے بہن بھائی بھی زرمینہ کو منحوس سمجھنے لگے۔ جس طرح آکاش کے محلے والوں کو لگتا تھا کہ آکاش خود اپنی بیویوں کو غائب کرتا ہے، بالکل ویسے ہی زرمینہ کے محلے والوں کو بھی یہی لگتا تھا کہ زرمینہ خود اپنے شوہروں کو قتل کرتی ہے۔ آکاش اور اس کے گھر والے چونکہ زرمینہ کے محلے میں نئے تھے، اس لیے وہ زرمینہ کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ بس انہیں اتنا علم تھا کہ زرمینہ کے 3 شوہروں کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ویسے بھی انہیں آکاش کی شادی کہیں کرنی تھی، اس لیے آکاش کے ماں باپ زرمینہ کا رشتہ لینے اس کے گھر چلے گئے۔ زرمینہ کے والدین پہلے سے ہی زرمینہ کی وجہ سے پریشان تھے کہ کوئی اس سے شادی نہیں کرتا اور وہ آکاش کا رشتہ دیکھ کر خوش ہوئے اور انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ آکاش اور زرمینہ کی شادی طے ہو گئی۔ 2 دن بعد ان کی شادی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی سچائی سے لا علم تھے، لیکن محلے والے سب جانتے تھے، زرمینہ کے بارے میں بھی اور آکاش کے بارے میں بھی، اور محلے والے بہت خوش تھے کہ اب دونوں ایک دوسرے سے شادی کر رہے ہیں۔ زرمینہ کے 3 شوہر مر چکے ہیں اور آکاش کی 3 بیویاں، اب وہ دونوں آپس میں شادی کر رہے ہیں۔ تو محلے والوں نے سوچا دیکھتے ہیں اب کون پہلے مرتا ہے، اصل مسئلہ کس میں ہے، آکاش میں یا زرمینہ میں؟ اب پتہ چلے گا کون کتنا منحوس ہے۔ آکاش اور زرمینہ کی شادی ہو گئی۔ محلے والے یہ جاننے کے لیے بےتاب تھے کہ کون پہلے مرتا ہے تاکہ ایک دوسرے کی حقیقت کا پتہ چل سکے۔ آکاش زرمینہ کو شادی کے بعد اپنے گھر لے گیا۔ زرمینہ کمرے میں جا کر بیٹھ گئی اور آکاش باہر مہمانوں کے پاس چلا گیا۔ زرمینہ کمرے میں جا کر بیٹھ گئی اور آکاش کا انتظار کرنے لگی۔ زرمینہ کافی دیر تک اکیلی کمرے میں بیٹھی انتظار کرتی رہی، لیکن آکاش نہیں آیا۔ شاید وہ کہیں مصروف تھا۔ زرمینہ وہ بیڈ پر بیٹھی رہی۔ 2 گھنٹے بعد آکاش شادی کی رسموں سے فارغ ہو کر کمرے میں سہاگ رات منانے آیا، جہاں زرمینہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی آکاش کو ایک عجیب خوشبو کا احساس ہوا۔ ہر طرف پھول تھے اور کمرے کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ سامنے بیڈ پر زرمینہ گھونگھٹ لیے ہوئے بیٹھی تھی۔
आकाश मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और बेड पर ज़रमीना से कुछ फासले पर बैठ गया और आकाश ने ज़रमीना का हाथ पकड़कर बड़ी मोहब्बत से कहा, आई एम सॉरी ज़रमीना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, मैं ज़रा मेहमानों में मसरूफ़ हो गया था। ज़रमीना ने शर्माते हुए सर झुका लिया और मध्यम आवाज़ में बोली, चले कोई बात नहीं, आप देर से सही, लेकिन मेरे पास तो आए हैं ना। ज़रमीना की बात सुनकर आकाश मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए बोला, कैसी हैं आप? ज़रमीना ने शर्माते हुए जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं आप? आकाश ने बड़ी मोहब्बत से ज़रमीना को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और आपका कब तक घूंघट में रहने का इरादा है? क्या आप घूंघट नहीं उठाएंगी? ज़रमीना ने शरारत से हंसते हुए कहा, ऐसे घूंघट नहीं उठाऊंगी, पहले मेरी मुंह दिखाई का तोहफा दो। आकाश मुस्कुराया और उसने जेब से हीरे की अंगूठी निकालकर ज़रमीना की उंगली में पहना दी। ज़रमीना ने फिर अपने चेहरे से घूंघट उठा दी और फिर ज़रमीना ने दूध का एक गिलास उठाकर आकाश को दिया। आकाश ने ज़रमीना का शुक्रिया अदा किया कि वो जूस ज़रमीना के हाथ से ले लिया और पीने लगा, लेकिन दूध का पहला घूंट मुंह में रखते ही आकाश को दूध का जायका काफ़ी अजीब लगा, मगर उसने कुछ नहीं कहा और सारा दूध पी लिया। फिर आकाश ने ज़रमीना का हाथ पकड़ा और कमरे की लाइट ऑफ कर दी। ज़रमीना और आकाश एक ही बेड पर सो गए। फिर आकाश ने ज़रमीना का हाथ पकड़कर अपने होंठों से लगाया और फिर आकाश ने अपना मुंह खोला और ज़रमीना का हाथ अपने मुंह के अंदर डालकर काटने लगा। ज़रमीना ने चीख मारने के लिए मुंह खोला ही था, लेकिन आकाश ने तेजी से अपना हाथ ज़रमीना के मुंह पर रखकर उसे चीखने से रोक दिया और बड़ी बेदर्दी से ज़रमीना का हाथ अपने मुंह में लेकर खाने लगा। मगर ज़रमीना के हाथ का गोश्त खाते हुए आकाश को ऐसे लगा जैसे ज़रमीना के हाथ से खून निकल रहा। आकाश हैरान हुआ, ज़रमीना के हाथ से खून क्यों नहीं निकल रहा? ज़रमीना ने तेजी से अपना हाथ छुड़ाया और आकाश को धक्का देकर बेड से नीचे गिरा दिया और कमरे की लाइट ऑन कर दी। ज़रमीना ने गुस्से से आकाश की तरफ देखा जो बेड से नीचे पड़ा था। फिर ज़रमीना ने कहा, मैं जानती हूँ तुम कोई इंसान नहीं हो, एक आदमखोर हो जो इंसानी गोश्त खाता है। आकाश ने बुखलाकर ज़रमीना की तरफ देखा, वो अपना राज खुल जाने पर हैरान था। ज़रमीना बोली, तुमने अपनी पिछली 3 बीवियों को कत्ल करके उनका गोश्त खाया है और इनकी लाशों को गायब कर दिया और लोगों को लगता है कि तुम पर किसी असेब वगैरह का साया है। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा भी गोश्त खाओगे? आकाश ने हैरत से ज़रमीना को देखा जो हंसते हुए उसकी तरफ देख रही थी। फिर आकाश ने बुखलाते हुए पूछा, तुम कौन हो और मेरे बारे में कैसे जानती हो? ज़रमीना ने घूर कर आकाश को देखा और बोली, तुम सोच भी नहीं सकते मैं कौन हूँ। अगर तुम्हें पता चल जाए कि मैं कौन हूँ तो तुम यहाँ रहने के काबिल नहीं रहोगे। आकाश ज़रमीना की बात सुनकर मजीद हैरान हुआ और कांपते हुए बोला, तुम्हारे जिस्म से खून क्यों नहीं निकल रहा? देखो ज़रमीना, मैं जानता हूँ तुम कोई इंसान नहीं हो, सच बताओ तुम कौन हो? ज़रमीना ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। फिर उसने कहा, तुमने ठीक सोचा, मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं एक चुड़ैल हूँ और आज तुम एक चुड़ैल के हाथों अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने वाले हो। तुमने अपनी 3 बीवियों को मारा है, लेकिन अफसोस अब 4थी बीवी के हाथों तुम्हारा कत्ल हो जाएगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़रमीना का रंग बदलने लगा। वो एक खूबसूरत लड़की से एक चुड़ैल का रूप ले चुकी थी। बड़े बड़े दांत बाहर निकल आए, उसके मुंह से खून टिपकने लगा। उसे देखकर आकाश एक पल के लिए डर गया, फिर संभल कर बोला, अगर मैंने अपनी 3 बीवियों को मारकर इनका गोश्त खाया है तो तुम कौन सी दूध की धुली हो? तुमने भी अपने 3 शौहरों को मारकर उनका खून पिया है, लेकिन याद रखना तुम मेरा खून कभी नहीं पी सकोगी। वो चुड़ैल आकाश की बात सुनकर हंसती हुई बोली, तो तुम्हें क्या लगता है मैंने तुमसे शादी तुम्हारी बीवी बनने के लिए की है? मैंने तो शादी तुम्हारा खून पीने के लिए की है, जैसे मैंने अपने बाकी शौहरों का खून पिया। 7 इंसानों का खून पीकर मैं एक ताकतवर चुड़ैल बन जाऊंगी। मेरे जिस्म में शैतानी ताकत आ जाएगी और आज तुम्हें मेरे हाथों कोई नहीं बचा सकता। आदमखोर। आकाश गुस्से से खड़ा हुआ। ज़रमीना उसे मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन आकाश ने ज़रमीना को जोर से धक्का दिया। ज़रमीना फर्श पर जाकर गिर पड़ी। आकाश गुस्से से बोला, तुम सोच रही हो कि तुम एक चुड़ैल हो और तुम्हारी ताकत मुझसे ज्यादा है। मत भूलो मैंने भी अपनी 3 बीवियों को मारकर जिंदा खाया है। मैं एक आदमखोर हूँ और तुमने एक आदमखोर से पंगा लिया है। चुड़ैल, अब तुम खौफनाक मौत मरोगी। ये कहकर आकाश ने चुड़ैल के बाल पकड़े और उसे मारने लगा। वो चुड़ैल अपने लंबे लंबे नाखन आकाश के मुंह पर मारने लगी। वो दोनों बुरी तरह से लड़ रहे थे। फिर आकाश ने चुड़ैल को धक्का दिया और चुड़ैल ने एक जग उठाकर आकाश के सर पर मारा। आकाश जख्मी होकर फर्श पर गिर पड़ा। फिर वो चुड़ैल लंबे लंबे नाखनों के साथ आकाश की तरफ बढ़ी और उस आकाश के जिस्म पर बैठ गई।
फिर उस चुड़ैल ने अपने दांत आकाश के पेट पर रख दिए और आकाश को काटने लगी। आकाश ने एक जोरदार चीख मारी और उस चुड़ैल के बाल पकड़ लिए। फिर आकाश हिम्मत करके खड़ा हुआ और उस चुड़ैल को मारने लगा। फिर आकाश ने उसे पकड़ा और बेड पर गिराया। फिर उसने अपने दांत चुड़ैल की गर्दन पर रखे और उस चुड़ैल को काटने लगा। उस चुड़ैल ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की और आकाश का हाथ पकड़कर अपने मुंह में लिया और दांतों से काटने लगी। चुड़ैल ने इतनी जोर से आकाश का हाथ काटा कि आकाश का हाथ जिस्म से अलग होकर गिर पड़ा। आकाश और चुड़ैल 1 घंटे तक एक दूसरे से लड़ते रहे और एक दूसरे को मारते रहे। कभी आकाश उस चुड़ैल को काटता तो कभी वो चुड़ैल आकाश को मारने लगती। वो दोनों आपस में लड़ते रहे। लड़ते लड़ते दोनों थक गए। आकाश ने आखिर में एक कुर्सी उठाकर उस चुड़ैल के सर पर दे मारी और वो चुड़ैल वहीं तड़प तड़प कर मर गई। आकाश लड़ते लड़ते खुद भी थक चुका था, इसलिए वहीं फर्श पर गिर पड़ा। आकाश के जिस्म से हर तरफ खून निकल रहा था और आकाश में इतनी ताकत नहीं थी कि वो इस खून को रोक पाता या किसी को आवाज़ देकर कमरे में बुलाता। देखते ही देखते आकाश का ज़्यादा खून बहने की वजह से मर गया। वो दोनों आदमखोर और चुड़ैल उसी कमरे में पड़े रहे। अगली सुबह घर वालों को उनकी लाशें मिली, लेकिन मोहल्ले वालों की आदमखोर और चुड़ैल से जान छूट गई। ये हमारे मोहल्ले का सबसे भयानक और अजीबोगरीब वाक़या था, जिसे आज तक नहीं भुलाया जा सका। और हम आज भी चुड़ैल और आदमखोर की ये कहानी सुनकर हैरान होते हैं। लेकिन ये पूरी कहानी सुनने के बाद आप लोग ये सोच रहे हैं, जब वो दोनों कमरे में लड़ते रहे तो इस बात का मोहल्ले वालों को कैसे पता चला? क्योंकि वो दोनों तो मर गए थे। जाहिर इनमें से तो किसी ने हमें सुहाग रात का इंकशाफ नहीं बताया होगा। तो दोस्तों, दरअसल मोहल्ले वालों ने मिलकर आकाश और ज़रमीना के कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया था, ताकि पूरे मोहल्ले को इन दोनों की हकीकत पता चल सके। सीसीटीवी इन दोनों की लड़ाई और बातों की सारी रिकॉर्डिंग हो गई, इसलिए इन दोनों की कहानी पूरी दुनिया को पता चल गई।